اخلاق ہیں ان کو بٹھایا کرو. میرے پاس آئے تو میں نے تبلیغی نصاب کھول لی نیلے رنگ کی, نیلا کلر یاد رکھنا, نیلے کلر کھول کے میں بیٹھ گیا. سنیے, میں نے بیچ میں سے درود شریف کا باب نکالا, اس میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لکھا. میرے پاس دعوت رامی کی بک ہے لیکن میں نے نہیں کھولی. میں نے کہا یہی کھول کے میں شروع ہو گیا. پھر میں نے کر دی. میں تو حضور ایک بات بتائیے, میرے پاس ایک اور بھی ہے. میں دوسری نکالی, اس کا نام فضائل اعمال. میں نے کہا اس میں وہ باب کیوں نکلا؟ چپ. میں نے کہا تبلیغی نصاب میں الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ ہے, فضائل اعمال کیوں نہیں؟ وہ غلط تھے یا تو غلط ہے؟ اگر تو کہے وہ غلط ہے تو بیٹا کیسے صحیح ہو گیا؟ اگر کہ تو صحیح ہے تو پھر کے پیچھے کیوں چلتے ہو؟ میں نے پھر ہوا کہ ابھی جو مجھ پہ سوہ لگا, پرانی بکس منگوائی, اور یقین جانیے میں نے 20 سال پرانی منگوائی میں عبارتیں نہیں ہیں. ابھی سب لوگ ذرا دھیان سے رہا کرو, ان عبارتیں صاف کر دی ہیں. میں نے پھر 100 سال پرانی کتاب منگوائی, اس میں وہ تمام عبارات ہیں میں نے اپنی باری میں رکھی کہ مجھے عدالت میں پیش ہونا تھا, لیکن بات میں ہوا کہ یہ پیچھے ہٹ گئے. میں نے 100 سال پوری کتابیں منگوائی, اس میں تھا. میں نے پھر کہا مجھے بتاؤ یہ کیا چکر ہے؟ وہ جی یہ سارا آئے ہیں, یہ 14 سال سعودی عرب ہے. میں نے کہا میں نے کیا کروں؟ قرآن میں تو نہیں آیا کہ سعودی عرب کی پیروی کرو. قرآن میں ہے کہ سعودی عرب کی پیروی کرو؟ نہیں. قرآن میں ہے کسی عربی کی پیروی کرو؟ نہیں. حضور نے کہا تھا سعودی عرب کی پیروی کا؟ نہیں. حضور نے کہا قرآن اور حدیث کی پیروی کرنا. میں نے کہا اگر میں سعودی عرب کی پیروی کروں تو ذرا سنو, آج یہ سب فراڈ ہے دنیا میں کہ جی قرآن و حدیث میں سے دکھائیں. میں سعودی عرب گیا, سب سے پہلے مجھے سرما صاحب نے بھیجا, اس کے بعد پھر میں جاتا رہا. میں نے وہاں کے دیکھا, دیکھو کیا کہتے ہیں قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں بھی قرآن و حدیث پر عمل کرتا ہوں. سعودی عرب میں نے سارا گھوم دیکھا, کسی کے سر پہ پگڑی دیکھی, کسی کے سر پہ پگڑی. شاہ فہد کے سر کے اوپر, فہد کے گھٹنے رہ گئے, مر نہیں رہا, اس کو مارے گا نہیں مر, اس کو ذلیل کر کے مارے گا. تو جو رہے گا گھٹنے رہ گئے. اور جب بھی کبھی سربراہ جاتا ہے تو یوں بیٹھ جاتا ہے, نہیں سکتا, کوئی پتہ نہیں کون کیا کر رہا, کتنی بڑی سزا ہے یہ. چلیے, سر کے اوپر کیا رکھا ہے؟ روما. اس کے اوپر وہ گدے چرانے والا چھانٹا. لٹرلی I am telling you truth, یہ گدے چرانے والا چھانٹا ہے. اس سے پہلے وہ گدے چراتے تھے, اور جب ملک بنا تو قومی نشان گیا. اگر قرآن و حدیث پر عمل ہے پگڑی کیوں نہیں؟ اگر پگڑی نہیں تو سب فراڈ ہے. میں نے کہا بتا, سعودی عرب کا قومی تو جو ہے ابھی 100 سال کا جشن منایا گیا. تم میلاد مناؤ تو پتھر پڑے. میں نے منہ دیکھی ہے, میرے پاس 100 سالہ وہ پوری رپورٹ ہے. وہ ابھی, اور میں نے مشیگن میرا لیکچر تھا دیٹ ٹائم, میں نے وہاں سے لی منیر الدین صاحب سے. میں کہا I want to take this. Okay, you can take it. میں نے لی, اس کو میں نے پڑھا. 100 سالہ جشن منایا گیا, ٹی وی میں مووی دکھائی گئی. اس مووی کے اندر تھا کہ طواف کرتے ہوئے لوگوں کی گردنیں اڑائی جا رہی ہیں. یہ قرآن و حدیث ہے. کیوں دنیا کو دھوکہ دیتے ہو؟ لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کو بدنام تم لوگوں نے کیا. سنو, اگر قرآن و حدیث پر عمل ہوتا تو پھر سعودی عرب کے بندے کے سر پہ پگڑی ہوتی, گدے چرانے والا چھانٹا نہ ہوتا. تو نبی نے کہا جب تمہارے دماغ میرے محبت کی سوچ نہیں ہے, میں پگڑی رکھوں گا نہیں, گدے کا چھانٹا رکھوں گا. تو جو ہے نا, اطیع اللہ و اطیع رسول, اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. اب اطاعت کا ترجمہ آج میں سمجھا گیا تو مختار کا آنا کامیاب ہو گیا. اطاعت کا ترجمہ, اطاعت کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں نبی پیچھے پیچھے چلنا. نبی نے پگڑی پہنی, پگڑی پہنو, یہ اطاعت ہے. نبی نے داڑھی رکھی تو داڑھی رکھو, یہ اطاعت ہے. نبی نے جبہ پہنا, جبہ پہنو تو اطاعت ہے. نبی نے ایسے کپڑے پہنے, ویسے پہنو, اطاعت ہے. نبی نے یوں نفل پہ نفل پڑھو تو اطاعت ہے. تم نماز پڑھو تو نماز پڑھ, اطاعت ہے. تم روزہ رکھو تو روزہ رکھ, اطاعت ہے. میں نے کہا اچھا یہی اطاعت ہے. اب نوجوان تمہارا لیول بہت ہائی ہو گیا. کوئی بھی بڑے سے بڑا مولوی ہے تم سمجھو گے. میری اس گفتگو کو سمجھنا. لوگ سمجھتے کہ اطاعت نام ہے پگڑی کو سر پہ رکھ لینا. نہیں, بڑا مشکل جملہ ہے نا, لیکن تم مجھے سننے کے عادی ہو. تم سمجھتے ہو کہ میں کیا بیس بتاؤں اور کیا نتیجہ نکالتا ہوں. تو جو ہے کیا پگڑی پہننا اطاعت ہے؟ نہیں. یہ تو نے جملہ کیا کہا, میں جو کہہ رہا ہوں برداشت کر جائیے. پگڑی پہننا اطاعت ہے؟ نہیں. داڑھی رکھنا اطاعت ہے؟ نہیں. اللہ کو ایک ماننا اطاعت ہے؟ نہیں. پریشان ہو گئے نا, بلکہ چپ ہو گئے.
ابھی بول رہے تھے مختار کا یہ جملہ سن کے چپ ہو گئے. خدا کو ایک ماننا آتا ہے؟ نہیں. وہ بھائی جملہ کیا یوم آخرت کو ماننا آتا ہے؟ نہیں. کیا حضور کو رسول ماننا آتا ہے؟ نہیں. بڑا بھاری جملہ بول گیا میں، لیکن میں مدد چاہوں گا چند منٹ کے لیے. میں اب قرآن کھولنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی سورہ بات تو پڑھی ہوگی نا، کہاں پڑھتے ہیں، لیکن کیا کروں، سعودی عرب کا چھپا ہوا قرآن لے لیا. کیا کروں کہ وہاں قرآن بھی ان کی حدیث سے چھپتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی مووی بن رہی ہے نا، تو کیسز بن رہی اور تمہارے دماغ چل رہے ہیں. وامین الناس سے کچھ لوگ یقولو کہتے ہیں آمنا باللہ بلیو ان اللہ، وی بلیو ان دی ڈے آف ججمنٹ. وما هم بمؤمنین، دے آر ناٹ مومن. وہ مومن نہیں ہے. اللہ کو مانا مومن نہیں ہے، یوم آخرت کو مانا مومن نہیں ہے. چلیے سورہ منافق میں لیے چلو. سورہ منافقون شروع ہو گئی. اذا جاءک المنافقون، تیرے پاس منافق آئے. قالو کہتے ہیں، نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول، کہ تو اللہ کا رسول ہے. واللہ یعلم انک رسول، اللہ جانتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، بلکہ لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں. بھائی یہ آیت کبھی ذہن سے گزری کہ لوگ آ کے کہہ رہے ہیں تو اللہ کا رسول ہے، پر اللہ کہہ کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. کیا حضور اللہ کے رسول نہیں ہے؟ تو پھر قرآن میں کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ جملہ سمجھ گئے؟ شاید کہ جملہ آپ کی نظر ہو گیا. بھائی میں حدیث نہیں پڑھ رہا، اسے کہ آپ کو پتا ہے کہہ دیتے ہیں مختار مقررانہ انداز دماغ پھیر دیتا ہے. نہیں، دماغ نہیں پھیرتا. باقی ایسی ہے کہ تیرے کان بند دیتا ہوں میں، بات نکلے گی نہیں. سن، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، لیکن اللہ کہتا ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں. مجھے ایک صاحب کہنے لگے یہ بڑے نیک ہوتے ہیں، ان کی شلوار ادھر ہوتی ہیں. میں نے چھوٹے بھائی کی ہے. بولے داڑھی اتنی ہوتی ہے. میں نے کہا سکھ کی اتنی ہوتی ہے. میں کیلیفورنیا لیکچر کے لیے جا رہا تھا. میں ایئرپورٹ سے جب جہاز چینج کرنے لگا تو میرے ساتھ ایک سکھ کھڑا ہوا. ایک یہودی نشانی ہے کہ وہ ٹوپی پہنتا ہے اتنی سی. یہودی نے اس کو سلام کیا، مجھے بھی سلام کر لیا. میں کہا اس نے سمجھا ہوگا یہ بڑا ہے، کیونکہ اس نے داڑھی کی. میں نے کہا داڑھی نہ دیکھ، دل دیکھ. ابھی گفتگو میری وہی ہے. اللہ کو ایک مانا تو رب کہتا ہے مومن نہیں ہے. آخرت کو مانا، رب کہتا ہے مومن نہیں ہے. رسول کو مانا پر رب کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے. تو رہے ذرا. اب میں حدیث پڑھنے لگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور نے فرمایا کہ قرب قیامت ایک گروہ آئے گا کہ جو قرآن پڑھیں گے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، نمازیں پڑھیں گے اور سچے مومن اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں سے کم سمجھیں گے، لیکن ایمان سے ایسے نکل چکے ہوں گے جیسے تیر کمان سے نکل گیا ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ اب میری گفتگو سب نوجوانوں کی نظر. اللہ کو مانا اطاعت نہیں ہے. بڑا بھاری جملہ ہے. یوم آخرت کو مانا ابھی بھی اطاعت نہیں ہے. رسول کو رسول بھی مانا ابھی بھی اطاعت نہیں ہے. نمازیں بھی دھڑا دھڑ پڑی ابھی اطاعت نہیں ہے. سروں پہ پگڑی سجا لی. اب میں آپ کو ذرا تاریخ میں لے جاؤں. یہ جتنے منافق تھے کہ جن کے نام پر صورت آ گئی اور حضور نے جمعے کے دن مسجد سے کو نکالا، مسجد کے دن نکالا نا، یاد ہے نا؟ جمعے کے دن مسجد سے نکالا، یاد ہے نا؟ تو جمعہ پڑھے تھے تبھی تو نکالا، تبھی تو نکالا. تو مسجد آ گئے تھے تو نماز پڑھنے آئے تھے نا، تو مسجد سے نکالا. تو نماز پڑھنا بھی اطاعت نہیں ہے، تو جو ہے صرف نماز بھی اطاعت نہیں ہے، تو جو ہے صرف داڑھی رکھنا بھی اطاعت نہیں ہے، تو جو ہے صرف اللہ کو مان لے، صرف قیامت کو مان لے، صرف رسول کو مان لینا. اب میں پرابلم میں ہوں کہ اطاعت ہے، اطاعت ہے کیا؟ چلیے ایک جگہ پہ ہمیں تھوڑا سا آرڈر ملا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی ان سے کہہ دو اگر اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو تو میرے نوکر بن جاؤ. اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو تو میری پیروی شروع کرو. اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو تو میرے تابع ہو جاؤ. ذرا توجہ رہے. اب جب